أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 25. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 3. اس مقام عالی شان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے مقصد اور کھیل کے لیے پیدا نہیں فرمایا. وَلِتُجْزَىٰ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے ترازو قائم ہوں گے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے پکڑا، جس نے بنایا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مور لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو اسے ہدایت دے اللہ کے بعد. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عزیز بھائیو، قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہے. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے؟ خواہش کو. معبود اور الہ کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے، اور جس کو
حرام کہیں اللہ پاک وہ حرام ہے، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو دل کہے نا حلال ہے اس کو حلال کہہ دیتا ہے، اور دل اور خواہش جس کو کہے حرام ہے اس کو حرام کہہ دیتا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا ہے، قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھتا، نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بلکہ جو جی میں آیا جو نفس میں آیا اس کو حلال اور حرام بنا لیتا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا، خدا بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے 4 لوگوں کی تعریف فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے مسلم کی تعریف فرمائی، اور دوسرا فرمایا المؤمن، مومن کی تعریف بھی فرما دی، من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جس آدمی سے لوگوں کے مال اور خون محفوظ ہیں وہ مومن ہے، مومن کی تعریف بھی فرما دی۔ اور مہاجر کی تعریف، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مہاجر ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، مجاہد کی تعریف بھی فرما دی، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اللہ پاک جس کو حلال کہے وہ حلال ہے، اور حرام کہے تو حرام ہے۔ اپنے جی سے اپنی خواہش سے حلال حرام کا جس نے معیار بنا لیا اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ عزیز بھائیوں، ایک حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ہمیشہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھے، خاص کر جو کاروباری طبقہ ہے، کاروبار کرنے والے، قدم قدم پہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ کئی ایسے کاروبار ہیں جو حرام ہے تو مومن چھوڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ اس میں بڑا پرافٹ ہے، بڑا کاروبار چلے گا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ حرام ہے تو فوراً اس کے سامنے حدیث آتی ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ، قیدی کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ کاروبار میں بڑا پرافٹ ہے، بہت منافع ہے، لیکن ہے حرام، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وجنت الکافر، کافر یہ نہیں دیکھتا کہ میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو ہمیشہ سامنے رکھیں دکاندار حضرات، کاروباری لوگ، فیکٹری والے، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور اپنی خواہش کو اپنا معبود اور اپنا رب نہیں بنانا۔ قرآن مجید کے اندر چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی لفظ خواہش آیا نا وہ مذمت کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی خواہش کی مذمت کی گئی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، سورۃ الروم ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ اس آیت کریمہ میں بھی خواہش کی مذمت کی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، سورۃ القصص۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں بہت ساری آیات کریمات ہیں جس میں اس خواہش نفس کی مذمت ہے۔ جی میں آیا تھا، دل کر رہا تھا، تیرا دل ہے یا رب ہے، تیرا خدا ہے، اپنی خواہش کو اللہ کے مرتبے پہ لے گیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو، اپنے جی کو اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم پر۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ نبی علیہ السلام پناہ مانگتے 4 چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہیں۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر ہی نہیں ہوتا، کھا کھا کے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم، علم پر۔ کئی بندے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ہوتے وہ گمراہ ہیں۔ نام ان کا کیا ہوتا ہے؟ فلانا آدمی سکالر ہے، مذہبی سکالر ہے، ہوتا وہ گمراہ ہے۔ فلانا آدمی دانشور ہے، دانشور ہے، اور اللہ کے علم میں وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہے اس کے پاس، لوگ سمجھتے ہیں بڑا دانشور ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا سکالر ہے، اللہ کے ہاں گمراہ ہوتا ہے۔ ایسی بات سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا ہے، علم لیکن ہے گمراہ۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یہ کون ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے جو اسے ہدایت دے اللہ کے بعد۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں۔ نموت و نحیا، بس ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ ہم مر جاتے ہیں، ہماری اولادیں ہماری جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ ہمارے بڑے مر گئے تھے، ہم ان کی جگہ پہ آ گئے، بس یہی ہے۔ الا الدہر، سوائے زمانے کے، زمانہ ہی ہے۔ جس طرح ایک گھڑی ہے، ایک کلاک ہے، اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنا وقت پورا کر کے وہ گھڑی، وہ کلاک
ख़त्म हो गया और उसे फेंक दिया गया। इस तरह जो आखरत के मुनकर हैं कहते हैं इस तरह इंसान है, एक मरता है दूसरा आ जाता है, बस यही है। जिस तरह एक घड़ी है और एक क्लाक है, इसके अलावा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अद्दहरो ज़माना, वमा लहुम बिज़ालिका, और नहीं है उनके लिए इस बात का मिन इल्मिन कोई इल्म, ये जो उनकी बात है इल्म की बुनियाद पर नहीं। इन हम इल्ला यज़ुन्नून, नहीं हैं वो मगर गुमान करते हैं, सिर्फ उनका गुमान है, इससे अलावा कोई दलील कोई हुज्जत उनके पास नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दहर के बारे में चंद चीज़ें बयान फरमाई। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसमें ये आ जाए ना हदीस पाक में कि अल्लाह ने फरमाया, उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी है। युज़ीनी इब्नु आदमा, अल्लाह फरमाते हैं इब्ने आदम, आदम का बेटा मुझे इज़ा पहुँचाता है, दुख देता है, अज़ियत पहुँचाता है। यसुब्बुद्दहरा, ज़माने को गालियाँ देता है कि जी ज़माना बुरा आ गया है, ज़माने को गालियाँ देता है। व अना दहरो, अल्लाह फरमाते हैं दहर मैं हूँ, दहर ज़माना। बेयदिल अम्रो, सारा इख्तियार मेरे हाथ में है। उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, मैं ही दिन रात को बदलता हूँ और तब्दील करता हूँ। ज़माना क्या है? दिन रात है और माहो साल है, और ज़माना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो जो शख्स ये कहता है कि ज़माना बहुत बुरा आ गया, असल में अल्लाह ताला को ईज़ा पहुँचा रहा है और दुख दे रहा है, अपने अमाल पे गौर नहीं करता। सहीहुल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4826। इसी तरह प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है सही मुस्लिम शरीफ में, ला तसुब्बुद्दहरा फ़इन्नल्लाह हुवद्दहरो, लोगो ज़माने को बुरा मत कहो, बेशक अल्लाह ही दहर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2246। इसी तरह कुफ़ार के नज़रिया का रद्द किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कुफ़ार कहा करते थे जब कोई तकलीफ़ आती, कोई मुसीबत, कोई बला, तो कहते या खैबत दहरे, या खैबत दहरे, ये लफ्ज़ बोलते, ऐ ज़माने की ख़राबी, हाय ज़माने की ख़राबी, खैबत दहरे, ज़माने की नाकामी और ज़माने की ख़राबी, ज़माने को बुरा कहते काफ़र लोग, या खैबत दहरे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात से मना फरमा दिया, फ़ला यक़ूलन्ना अहदुकुम या खैबत दहरे, ये कोई ना कहे हाय ज़माने की ख़राबी, हाय ज़माने की नाकामी, ये ना कहे, बल्कि फ़इन्नी अना दहरो, अल्लाह फरमाते हैं दहर मैं हूँ। उक़ल्लिबुल लैला व नहार, दिन रात को मैं तब्दील करता हूँ। फ़ैज़ा शेतो कबज़्तुहुमा, जब मैं चाहूँगा इन दोनों को कब्ज़ कर लूँगा, दिन रात के निज़ाम को ख़त्म कर दूँगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2246। तो अज़ीज़ भाइयों, ये ज़माने को बुरा नहीं कहना, बल्कि ये कुफ़ार के साथ मुशाबत है। वो कहा करते थे या खैबत दहरे, और इसी तरह कहते वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और नहीं हमें हलाक करता मगर दहर, ज़माना। तो ये जो मलकुल मौत है जिसके बारे में कुरान मजीद में है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल, कहते कोई मलकुल मौत नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि जैसे मिसाल दी है घड़ी और कलाक की, अपना वक़्त पूरा करके जिस तरह वो ख़त्म हो जाती है, इस तरह इंसान भी ख़त्म हो जाता है। इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, नहीं वो मगर
गुमान करते, सिर्फ उनका गुमान है, कोई इल्म नहीं, कोई दलील नहीं। और एक दलील कुफ़ार की इससे पहले भी आप भाई पढ़ चुके हो, अभी इस आयत करीमा में वही दलील उनकी ज़िक्र की गई है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें बय्यिनात, रोशन वाज़े, मा काना हुज्जतहुम, नहीं है उनकी दलील उन कुफ़ार की, इल्ला अन क़ालू तो बे आबाइना, मगर ये कि उन्होंने कहा, उन कुफ़ार ने, क़ालू उन काफरों ने कहा, इतू बे आबाइना, लाओ हमारे बाप दादा को, हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं, कब्रों में जा चुके हैं, उनको जिंदा करके दिखाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये काफरों की दलील है, बार बार इसी को पेश करते। कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामह ला रैब फीहि वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ही युहयीकुम, तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देता है, सुम्मा यजमाउकुम, फिर तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन, ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो अज़ीज़ भाइयों, ये तो कभी किसी पैगंबर ने दावा नहीं किया कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ, या अल्लाह ताला अब तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा, बल्कि दावा तो ये था और बयान ये था कि क़यामत कायम होगी और तमाम मुर्दों को ज़िंदा करके मैदान माशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और कुफ़ार ये कहते कि एक एक करके हमारे बाप को ज़िंदा करो, हमारे दादा को ज़िंदा कर दो। इस तरह कह के अल्लाह के नबियों के सामने अपनी दलील पेश करते, तो दलील उनकी बनती नहीं, बल्कि उसका रद्द किया गया है कि ये तो दावा ही नहीं है कि जिस मैयत को अल्लाह का रसूल चाहे जब चाहे ज़िंदा कर ले, ये तो नहीं दावा, बल्कि उसका एक वक़्त मुकर्रर है, मीकात, वो अल्लाह ताला के हुक्म से है, और वो यौम क़यामत है, यौमुल हिसाब है, जब तमाम लोगों को कब्रों से ज़िंदा कर दिया जाएगा। ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इल्म नहीं रखते, अकल से बात को समझते नहीं। बल्कि जिस तरह मशहूर है ना, हमारे एक उस्ताद गिरामी थे, अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमाए, वो सबक पढ़ाते हुए अच्छे अंदाज में समझा देते। कहते कि कई तालिब इल्म ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको दिमाग दिया है, तो अपने दिमाग को पैक करके रखते हैं, जिस तरह डब्बे के अंदर पैक किया होता है। तो जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि तुम्हें अकल दी थी, उसका क्या किया है? या अल्लाह जैसे तूने दी थी उसी तरह वापस कर रहा हूँ, ना इसको खोला है, ना इसको इस्तेमाल किया है, और ना इससे किसी बात को समझा है। कई अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं कि डब्बा पैक, अकल वापस दुनिया से लेके चले जाते हैं। अल्लाह पाक ने सूरह मुल्क के अंदर इस चीज़ का ऐलान फरमाया कि बात को समझे, अगर नहीं समझते, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर नहीं करते, तो क़यामत का दिन होगा, तो वहाँ पे जाके कुफ़ार नाफरमान वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 10। और कहेंगे क़यामत के दिन,
اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی آیات سے دور رہنے والے، لو کننا نسمع او ناقلو، اگر ہم سنتے اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے، او ناقلو یا عقل کرتے، سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے اگر ہم سنتے یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہم ہوتے جہنم والوں میں اور آگ والوں میں۔ جس طرح ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بعض ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان پہ مہر لگا دی ہے، ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ پردہ کس بات کا؟ کہ اپنے کانوں سے حق بات کو نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن مجید کو نہ سنتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے اور نہ کسی سے سبق حاصل کرتا ہے، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ سوال فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر اقفالها قفل ہے، تالے لگ چکے ہیں۔ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں نا واٹر پروف، ان میں پانی نہیں داخل ہوتا۔ بعض آدمیوں کے دماغ ایسے ہیں کہ ہر چیز ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے، تو ان کے دماغ قرآن پروف بن چکے ہیں اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت کے اندر خوب مذمت فرمائی ہے، اور وہ آدمی جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرتا ہے رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی اور وہ پیروی کرتا ہے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے سوا، علاوہ، نولہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرتا ہے، جدھر وہ پھرتا ہے نا ادھر ہی پھر اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو عزیز بھائیو، اس رکوع کے اندر جو خاص درس ہے وہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ کاروبار کے اندر اور شادی کے اندر یاد رکھیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جہاں سے بڑا منافع ہو رہا ہے لیکن ہے حرام، وہاں سامنے حدیث لے آئیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس کو فوراً سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔